بھائی آپ نے دیکھا ہے گدر 2 کے اندر سنی دیول جس طرح سے بارڈر کو فلانگ کر پاکستان پہنچتا ہے، اسی طرح سے انڈیا کے دو باپ بیٹا دو شہری جو صحافی بھی ہیں وہ کس طرح سے پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان پہنچنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح سے گدر 2 کے اندر دکھایا گیا ہے۔ سن 2000 کے اندر بھی اس نے ایک فلم بنائی تھی جس کے اندر بھی وہ تاروں کے ذریعے پاکستان آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہی دو شہری جو پاکستان پہنچے ہیں وہ کتنی مشکلات سے پہنچے ہیں اور کتنی آسانی سے پہنچتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان آنا اتنا ہی آسان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا ابھی شاید آپ نے فلم دیکھی ہوگی گدر 2 کے اندر سنی دیول پاکستان آتا ہے، وہ بہت آسانی سے آتا ہے اور یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان پہنچنا آسان ہے، اپنے بچے کو وہ پاکستان لے کے چلے جاتا ہے۔ تو آپ دو باپ بیٹا کیا اتنی آسانی سے آئے ہیں پاکستان؟ دیکھیں یہ وہی سنی دیول ہے جو پاکستان پہنچ کر اس نے ایک برما اکھاڑ لیا تھا، جی، کتنی آسانی سے اکھاڑ لیا تھا، اور ہزاروں فوجی پاکستان کے بھاگ گئے دیکھ کر، اور ہزاروں فوجی پاکستان کے بھاگے تھے۔ اتنی آسانی سے کہیں فلمیں تو بن سکتی ہیں لیکن اتنی آسانی سے بارڈر نہیں کراس ہو سکتا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں چکمہ دے کر کے آیا ہوں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں وہ بہت سمجھ رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ لٹے پٹے لوگ ہیں، جانے دیا جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنا۔ کسی کی بھی فوج ہو وہ سمجھ رکھتی ہے، سب چیزوں کو جانتی ہے۔ آخر اتنے سارے شہری جو آتے جاتے ہیں وہ ان پہ نگرانی نہیں رکھتے ہیں کیا؟ ان کی مرضی کے بغیر لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے علم کے بغیر آتے جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے ایسا۔ تو آپ کس طرح سے پہنچے ہیں ذرا بتائیں۔ میں تو ویزا لے کر کے نئی دلی سے چلا تھا وہاں دبئی کے لیے، اور دبئی سے ویزا لے کر میں افغانستان پہنچا، کابل سے پھر میں فلائٹ کے ذریعے پہنچا قندھار، پہنچے آپ؟ اور قندھار سے پھر وہاں کا جو شہر ہے بارڈر کا وہاں پہنچا، اور پھر وہاں سے میں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان لوگوں نے ہمیں بارڈر کراس کرا دیا۔ تو انکل انڈیا سے پاکستان آنے کی کوئی خاص وجہ، کیونکہ آپ کو پتا 30 کروڑ مسلم اس وقت پاکستان انڈیا کے اندر موجود ہیں، تو آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ پاکستان سے محبت ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے، یا کوئی ایسا خطرہ ہے آپ کو انڈیا کے اندر؟ جیسا کہ اکثر دیکھا ہے مسلمانوں کو خطرہ وہاں پر اپنا لائق ہوتا ہے اور مسلمان وہاں پر دب کے رہتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، دب کے رہنا۔ آپ اگر ذلت اٹھا کر، مار کھا کر، ذلیل ہو کر کسی ملک میں رہنے کے لیے تیار ہوں تو پھر تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا۔ اتنی بڑی آبادی ہے، وہ اس بات پہ قادر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب ہم اتنی بے عزتی نہیں اٹھا سکتے، اور میری ایک ہی اولاد ہے، ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ کام پہ جاتا تھا تو میں نے اس کو ایک ڈیڈ لائن دے رکھی تھی، 8 بجے کے بعد تمہیں فون کر کے مجھے بتانا ہے اس وجہ کے بارے میں جس کی وجہ سے تم لیٹ ہو رہے ہو، مجھے بتاؤ 8 بجے۔ 8:15 بجے میرا فون چلا جاتا تھا۔ کیوں؟ ہم لڑکے کو لڑکی کی طرح پالیں گے؟ لڑکوں پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے پورے خاندان کا بوجھ اٹھانے کی، ہم اسے اس طرح پالیں گے کہ تم ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، دن میں مت نکلو، رات کو مت نکلو، وہ کوئی کچھ کہے تو سر جھکا کے واپس آئے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ میں اس ذلت کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو انکل مجھے بتائیں، آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے کہا کہ میری کوئی اور جائیداد نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کل کائنات ہے۔ تو وہاں آپ ایز اے صحافی ہیں تو آپ نے اپنی جاب بھی سب چھوڑ دی، آپ کا کوئی بینک بیلنس، کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کچھ تو ہوگا؟ نکل پڑے، جو تھا وہ لے کے نکل پڑے، آدھا ختم ہو گیا، آدھے سے بھی کم بچا ہے، اب وہ بھی ختم ہو جائے گا آج نہیں تو کل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تو آپ آ گئے اور آج آپ ایدھی کے اندر موجود ہیں، تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی عوام سے، کہ کیا آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور انڈیا آپ جائیں گے دوبارہ؟ نہیں، کسی قیمت نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے سیاسی پناہ دی جائے، مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے، ہم بھارت واپس نہیں جانا چاہتے۔ نہیں جائیں گے؟ اگر پاکستانی گورنمنٹ میں اگر آپ کو باہر واپسی بھیجا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں نا، اور ہمارے پاس کیا کوئی طاقت ہے؟ ہم فریاد کر سکتے ہیں۔ میری عمر دیکھیں آپ، 70 سال کی عمر میں آپ کے لیے کیسے خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں؟ کوئی کامن سینس بھی ہوتی ہے یار۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میں ایک صحافی ہوں، میں بات کرنے میں یقین رکھتا ہوں، دلائل دینے میں یقین رکھتا ہوں، دلائل سننے میں یقین رکھتا ہوں، اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے لوگوں کو۔ تو دیکھیں ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے اسحاق امیر،
ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ کیوں آئے اور کیا ان کا دل تھا، یا والد صاحب نے ان کو جب بولا کہ آپ ساتھ چلو میرے، تو انہوں نے کیا مطلب ان کے کیا تاثرات تھے ان کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں، آپ کے والد صاحب نے بولا ہے کہ آپ ایک ہی ان کے بیٹے ہیں، آپ وہاں کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں آپ کیا چاہتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ سے؟ بس یہاں کی گورنمنٹ سے ہم پناہ چاہتے ہیں. بزدلی کی زندگی ہم جینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہاں سے آ گئے ہم. بس اب ان سے پناہ چاہتے ہیں، یہ ہمیں رکھ لیں. سر بزدلی کی زندگی تو ظاہر سے 1947 سے جتنے مسلمان ہیں وہاں پر وہ اسی طرح جی رہے ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو اب کیوں لیا؟ ہمیں ہوش اب آیا. میری عمر کل 31 سال ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کا انسٹالیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں ٹیکنیکل وہ ہوں، انجینئر. تو یہ سوال انکل سے پوچھتے ہیں، انکل کیا اتنے سال کے بعد آپ نے 70 سال عمر ہے آپ کی، اب آپ نے یہ محسوس کیا کہ انڈیا کو چھوڑنا چاہیے اور انڈیا چھوڑنے کے بعد پاکستان آئیں گے؟ پاکستان سے کتنی محبت ہے آپ کو، چھوڑنے کی کوئی ایسی وجہ آپ نے اب کیوں اختیار کی؟ دیکھیے، وجہ پہلے سے موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سن 2014 میں مودی اقتدار میں آیا. اس کے پہلے بھی مظالم تھے، مگر ایک پردے کے ساتھ تھے. آپ کی سنی جاتی تھی، عدالت میں سنی جاتی تھی، پولیس میں سنی جاتی تھی. اب نہیں سنی جاتی ہے تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ مطلب اس بات کا انتظار کریں کہ ہم مر جائیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 میں جب مودی اقتدار میں آئے اس کے بعد سے اب تک جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ بڑھ گئے؟ وہ بہت بڑھ گئے ہیں، کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اور یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے. اگر اگلے سال کے الیکشن میں مودی کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے ناکام ہونے کی کوئی وجہ ہم کو نظر نہیں بظاہر آتی، ہو جائے کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے. پورے ملک کو بھگوا رنگ میں رنگنے کا وہ ارادہ کر چکے ہیں. ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، کھلے عام مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ تو ایک اسلامی ملک میں بیٹھے ہیں نا، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پاکستان آپ کو کسی جد و جہد کے بغیر ملا ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. قربانی تو ہم نے دی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اس لیے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان پہ کیا بیتتی ہے. لیکن وہ تو فلم میں بتاتے ہیں کہ 65 کروڑ روپے دیے، پاکستان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. پاکستان کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے. فلموں میں جو کچھ دکھاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں زندگی اسی طرح چلتی ہے کیا؟ مطلب اس میں تو یہ دکھا رہے ہیں کہ 65 کروڑ روپے دے کے پاکستان کے اوپر ہم نے ترپال دی جس کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوا. فلم میں غدر میں یہی دکھاتے ہیں. آپ کے اپنے اداکار ہیں، آپ کے اپنے ہدایت کار ہیں. آپ فلم میں جو چاہیں وہ دکھا دیں. فلم میں آپ چاہیں تو آپ امریکہ کو ہرا دیں، فلم میں آپ چاہیں تو آپ چین کو ہرا دیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ریئل لائف میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہندوستان اور چین کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی 1962 کی، جس میں ہندوستان کو بدترین شکست کا سامنا ہوا تھا، آپ اس پہ بنی فلموں کو دیکھ لیجئے. یہ جیتے ہوئے ہیں، وہ ہارے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ انڈیا کو پاکستان سے ہے. یہ میں نہیں جانتا. یہ آپ نہیں جانتے؟ یہ پاکستان سے خطرہ ہے، یہ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک اسلام ہے، ایک پاکستان ہے، اور لیکن وہ اسے خطرہ بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. لیکن مودی سرکار کے پاس پرفارم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ یہی دکھائیں گے نا کہ اسلام نے برباد کیا، مسلمانوں نے برباد کیا، تو پاکستان نے برباد کیا، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اپنا یہ ہیں دو شہری، بھارتی شہری جو پاکستان پہنچے ہیں، اور کس طرح پہنچے انہوں نے بتا دیا کہ بارڈر کے ذریعے آئے، غیر قانونی طریقے سے آئیں. اور فلموں میں تو ہم نے دیکھا ہوگا عموماً کہ اس طرح سے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں، بچہ بھی آتا ہے، باپ بھی آتا ہے، پھر پاکستان سے چلا بھی جاتا ہے، اور بہت آسانی ہوتی ہے. پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آنا اتنا ہی آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جو انہوں نے بتایا. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، پیج کو فالو بھی کریں. اللہ حافظ.